الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ جس طرح رات کے ساتھ دن ہے، سردی کے ساتھ گرمی ہے، اسی طرح حق کے ساتھ باطل ہے اور باطل کے ساتھ حق ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں حق موجود ہو اور باطل نہ ہو، یا باطل موجود ہو اور حق موجود نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ حق و باطل ہر دور میں موجود رہے ہیں. حقیقت ان کی وہی ایک رہتی ہے، نام ان کے بدلتے رہتے ہیں. کبھی حق کا نام حضرت ابراہیم ہوتا ہے اور باطل کا نام نمرود ہوتا ہے. کبھی حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سامنے آتا ہے اور باطل فرعون کی صورت میں موجود ہوتا ہے. کبھی یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں اور باطل ظاہر ہوتا ہے. اور پھر نبیوں کے بعد یہ حق کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سامنے آتا ہے تو باطل یزید کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے. ہر دور کا یوں سمجھیں کہ اپنا ایک حسین ہوتا ہے، اگرچہ وہ علی کا بیٹا حسین نہیں ہوتا، اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ عبداللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، آزر کا بیٹا ابراہیم نہیں ہوتا، لیکن کردار وہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح باطل ہر وقت اور ہر جگہ پر مصر کا فرعون نہیں ہوتا. جی، ہر دور کا اپنا ایک حسین ہوتا ہے، ہر دور کا اپنا ایک یزید ہوتا ہے. اور لوگوں کا اصل امتحان اس بات میں ہے کہ وہ وقت کے حسین کے کیمپ میں کھڑے ہوئے ہیں یا وقت کے یزید کے کیمپ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس دور کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عملی طور پر کسی کشمکش میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمدردیاں ضرور تھیں. کوئی یہ چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں. ہاں جی، کچھ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ابو جہل کو کامیاب ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہر دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حقیقی کشمکش میں شریک نہیں ہوتے، لیکن پھر وہ ایک کیمپ کا حصہ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بادون علی الاعراب کی طرح قرآن حکیم میں کہ وہ کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں. یہ کامیاب ہو گئے تو ہم اس کے جھنڈے اٹھائیں گے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم اس کے نعرے لگائیں گے. وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پاس کون ہوتا ہے، کامیاب کون ہوتا ہے. جو کامیاب ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو حق کی طرف سے لڑنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں اور باطل کی طرف سے لڑنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. حق والے غالب آ جائیں تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، باطل والے غالب ہو جائیں تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ حقیقت سمجھ لیجئے. دوسری یہ حقیقت سمجھ لیجئے کہ کبھی ایسا اسلام، ایسا دین وقت کی حکمران طاقتوں کو ناپسند یعنی انہوں نے نہیں کیا، جس دین کے اندر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یقین فرمائیے اگر دین کی صرف یہی دعوت ہوتی